الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں ایمان والوں کو کئی طرح کی نعمتیں عطا فرمائی. سب سے پہلی نعمت تقوی کی نعمت ہے، گناہ سے بچنا. اس کی توفیق انسان کو رمضان میں آسانی سے ہو جاتی ہے. تقوی ایک بہت مشکل عمل ہے. انسان اپنے نفس کے خلاف چلے، یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل عمل ہے. شیطان سے بچنا تو آسان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان جن پڑھ لیتا ہے شیطان سے بچ جاتا ہے. لیکن یہ جو انسان کے اندر نفس بیٹھا ہے، یہ ہم وقت انسان کو گناہ کی دعوت دیتا رہتا ہے. امارۃ بالسوء قرآن نے کہا ہے یہ بہت زیادہ گناہ کی دعوت دیتا ہے. امارہ ایک ہوتا عامر حکم دینے والا، ایک امارہ، ہزاروں عامر جمع ہو جائے تو ایک امارہ بنتا ہے. امارۃ بالسوء قرآن کہتا ہے ہم وقت حکم دیتا ہے، ہر وقت گناہ پر لگاتا رہتا ہے، ہر وقت گناہ پر لگاتا. کبھی آنکھ کے ذریعے، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی کان کے ذریعے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے، دل کی سوچوں میں. امارۃ بالسوء کہا قرآن نے. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گناہ نفسانی ہے یا شیطانی؟ پر میں بار بار جن گناہوں کا تقاضا آتا ہے وہ نفسانی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار جس کا ہے وہ شیطانی ہوتا ہے. ایک آدمی کو ایک چیز کی عادت نہیں، مثلا گناہ گئی. بس ایک آدمی کو اس کے مالک نے، اس کے سیٹھ نے پیسے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، تو کبھی اس کے دل میں بے ایمانی کی بات نہیں آئی، لیکن ایک دن آ رہا ہے کہ یار آج تھوڑے سے میں کچھ کر لوں. یہ نفسانی نہیں، شیطانی ہے. لیکن ہر وقت آنکھ خراب کر، زبان خراب کر، کان خراب کر، ہاتھ پاؤں خراب کر، 24 گھنٹے دعوت آ رہی ہے، یہ نفسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں یہ نعمت دیتے ہیں
کہ شیطان کو تو سمندر میں باندھ کر زنجیروں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ نفس روزے کے ساتھ کمزور ہوتا ہے۔ نفس کی کمزوری دو چیزوں سے یاد رکھو، کھانے پینے کی کمی سے کمزور ہوتا ہے، نیند کی کمی سے کمزور ہوتا ہے۔ اللہ نے رمضان میں دونوں انتظام کر دیے کہ دن کو روزہ رکھوایا، اس کو انسان روزہ رکھتا ہے، اب بھوک پیاس سے نفس کمزور ہے، گناہ کی دعوت نہیں دیتا، نہیں کہتا زبان سے کچھ کرو، آنکھ سے کچھ کرو، حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، کہ روزہ رکھا ہوا ہے کیا حرکت کرتا ہے۔ اور رات کو تراویح کی نماز، عشاء کی نماز عام دنوں میں پڑھنا مشکل ہے، یہاں تراویح کی 20 رکعت پڑھ رہا ہے، اور وہ بھی قرآن مجید سن رہا ہے۔ عام حالت میں تو انسان چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اور یہاں پر 20 رکعت پورا قرآن، ایک سپارہ آدھا سپارہ اس میں پڑھا جا رہا ہے، اور پھر رات تہجد کے ٹائم جلدی اٹھ کر اس کو سحری بھی کرنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، تو نیند کی قلت ہے، تو دن کو بھی نفس کو مارا جا رہا ہے، رات کو بھی مارا جا رہا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان میں آواز لگتی رہتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے تو آگے بڑھ، یہ تیرا موسم ہے۔ یا باغی شر اکثر، اے شر اور گناہ کو طلب کرنے والے تیرا سیزن نہیں ہے۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما، سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے، پورے پردے اٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ جو رکاوٹ ہے وہ دور ہوگی۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ جو ہم اس زندگی کے ہی جو لائف سٹائل ہے ہمارا، رمضان کا جو لائف سٹائل ہے، یہ تقوی کا لائف سٹائل ہے۔ ہر آدمی کو یہ نعمت میسر ہے، جس نعمت کے لیے اللہ والے اور ان کے پیارے اتنے مجاہدات کرتے ہیں، اس نفس کو مارنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کر دیا کہ یہ نفس ہم سے گناہ نہ کرائے۔ یا امارۃ بالسوء، یوسف صلی السلام نے قرآن میں کہا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جب تک کہ رب کی رحمت شامل نہ ہو اس کے ڈنگ سے، اس سانپ کے ڈنگ سے بچنا مشکل ہے۔ اللہ نے رمضان میں قرآن نے کہا کہ روزے تو پہلوں نے بھی رکھے، لیکن تمہارے روزے کا فرق یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تمہارے روزے سے تم میں تقوی کی دولت آتی ہے، اور جب تقوی کی دولت آتی ہے تو تقوی ہی وہ چیز ہے جو خدا کی دوستی دلاتا ہے۔ اللہ کے دوست اور غیر دوست میں کیا فرق ہے؟ غیر دوست نیکی بھی کرے گا، ساتھ گناہ بھی کرے گا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ساتھ خدا کو ناراض بھی کر رہا ہے، جس کو میرے شیخ فرماتے خوراک بھی کھا رہا ہے اور زہر بھی چاٹ رہا ہے۔ لیکن اللہ کا دوست کیا کرے گا؟ نیکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا۔ اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نیک اعمال صالح بنتا تب ہے جب غیر صالح اس کے ساتھ نہ ہو۔ بھائی دودھ میں پانی مل جائے تو دودھ خالص نہیں رہتا، اور یہاں تو دودھ میں پیشاب مل جاتا ہے، ادھر نیکی کی اور ادھر گناہ کیا۔ تو پہلی یہ نعمت ہمیں عطا ہوتی ہے تتقون، کہ تقویٰ آتا ہے، انسان کا نفس اللہ کے قرب کو چکھتا ہے، انسان چکھتا ہے، اس کی روح کو اللہ کے قرب کا مزہ اس رمضان میں آتا ہے۔ دوسری نعمت مقام احسان کی نعمت، اللہ اکبر، اتنا اونچا مقام ہے یہ، اللہ کی ولایت اور دوستی میں سب سے اونچا مقام احسان ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے حدیث جبریل میں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی حدیث ہے، 20 دن پہلے، صرف آپ کی دنیا سے جانے سے 20 دن پہلے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور 3 سوال کیے، بلکہ 4 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال کیا؟ ایمان کیا چیز ہے؟ صاحب نے فرمایا ایمان انسان کے عقیدے کا نام ہے، کہ دل سے تصدیق کرے اللہ تعالیٰ کی، توحید کی، رسالت کی تصدیق کرے، انبیاء السلام کی تصدیق کرے، فرشتوں کی تصدیق کرے، کتابوں کی تصدیق کرے، تقدیر کی تصدیق کرے، قیامت کی، یہ ساری جو انسان کے دل میں جو عزم جازم اور انسان کے دل میں جو یقین پختہ ہوتا ہے، اس کا نام ایمان ہے، باطنی چیز کا نام ایمان ہے، ہر آدمی کے اندر ہے۔ اس لیے کسی کو مومن کہا کہ مومن انشاءاللہ، کیونکہ ہر ایک کی باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی تربیت فرمائی، اس نے کہا ایک آدمی کو رسول اللہ نے نہیں دیا، آپ تقسیم فرما رہے تھے، ان کا نام جعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعیل ابن حجر عسقلانی بخاری شارح نے لکھا ہے
وسلم کے ماموں تھے وہ جو کہنے والے، انہوں نے کہا وہ مسلم، کہا یہ مومن بندہ آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ فرمایا مسلمان کہو، باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم کہو یہ مسلمان بندہ ہے، کیونکہ باطنی چیز کا نام ایمان چھپا ہوا ہے، اس لیے موت کے وقت ایمان مانگا جاتا ہے کہ اللہ ایمان دے، کیونکہ اب ظاہری اعمال ختم ہو رہے ہیں، اب اندر والی چیز ساتھ جائے گی، اندر والی چیز جو یہ ہے یہاں یہ جائے گا ساتھ، اور کوئی چیز ساتھ جانے والی۔ فرمایا اسلام کیا ہے؟ اور فرمایا کہ کلمہ زبان سے کلمہ پڑھنا، نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اسلام ہے۔ پھر کہا کہ حضرت احسان کیا ہے؟ احسان یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ان کا احسان یہ ہے انت عبد اللہ کرنا کا طرح، کہ اللہ کی ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، علم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو یقینی تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا احساس زندہ ہو جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کا نام مقام احسان ہے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے۔ دیکھو ایمان، اسلام، اس کے بعد احسان۔ کہتے احسان ایمان اسلام کے عطر کا نام ہے۔ ایمان ایک پھول ہے، اسلام ایک پھول ہے، ان میں سے جو عطر نکلتا ہے اس عطر کا نام احسان ہے۔ جب انسان عطر لگا لیتا ہے، تھوڑا سا بھی لگا لے گا تو تھوڑے سے عطر کے اندر کتنے پھولوں کی جو ہے وہ خوشبو شامل ہوگی، ایک ٹوکری کی خوشبو شامل ہوگی ایک قطرے میں۔ مقام احسان وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان بھی بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے اور اسلام بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ پہلا مقام تو بہت اونچا ہے کہ ایسے دیکھنا جیسے خدا کو تم دیکھ رہے ہو، ایسے عبادت کرو۔ اس مقام پر پہنچنا مقام مشاہدہ ہے۔ صحابہ کرام کو حاصل تھا۔ آپ نے صحابی سے پوچھا کیسے تو نے صبح کی؟ کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے خدا کا عرش سامنے نظر آتا ہے۔ فرمایا فرض اس کو پکا کر لے تو بہت اونچے مقام پر چلا گیا ہے، ایمان کی حقیقت مل گئی تجھے۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یقیناً دیکھ رہا ہے۔ یہ رمضان میں یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ کو بھوک لگی، آپ کو پیاس لگی، چھوٹا سا بچہ ہمارا یہ 10 سال 15 12 سال کے بچے جو روزے رکھے ہوئے، فریج کھولتے ہیں، ٹھنڈا چھاچھ شربت نظر آ رہا ہے، سخت پیاس لگی، کچن میں جاتے ہیں، گرما گرم سموسے پکوڑے ماما کی تیار کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، میں اور آپ دیکھتے ہیں، دل للچاتا ہے یا بس جلدی سے انسان پانی پی لے، اتنی پیاس لگی ہے، اتنا یہ ہو رہا ہے۔ کیا چیز روکتی ہے؟ یار اللہ دیکھ رہا ہے، اور تو کوئی نہ، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت یہ بات آپ کے دل میں آتی ہے نا، آپ بلایا کہ پتہ نہیں کس مقام پر ہوتے ہیں۔ کہ اللہ نے اس رمضان میں ہر مسلمان کو جو اخلاص سے روزے رکھ رہا ہے، ہر مسلمان کس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیا آپ کی کسی کے دل میں، مومن کے دل میں آ جائے یار مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے یہ کام کر لوں؟ یہ تو وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے بڑے بڑے ولی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ایک ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے، یہ نعمت عظمیٰ نہیں تو کیا ہے، وہ خاص خزانے جو پیاروں کو دیے تھے سب کو عطا فرما دیا۔ یہ مشکل آ رہے ہیں کہ بھائی یہ احساس تم میں زندہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح تم رمضان میں کھا پی اس لیے نہیں رہے حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس لیے پیغمبر السلام نے فرمایا، بخاری کی عجیب حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، حدیث قدسی اللہ ارشاد فرماتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں بدلہ دوں گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، دو رکعت جمعہ اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ بھی، اور اب جو ہے زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج عمرہ بھی اللہ کے لیے، پھر روزے کیوں کو خاص کیا؟ کیونکہ روزے کا معاملہ بندے اور اللہ کا ہے، دوسرا آدمی اس پر گواہی بھی نہیں دے سکتا۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا میں قسم کھا کے تو اس کا روزہ، میں قسم کھاتا ہوں روزہ نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔
کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرمایا کہ چونکہ یہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے، نماز میں تو دیکھو ماشاءاللہ جمعہ پڑھ لیا ہے، کتنے لوگ گواہی دیں گے۔ آپ سب کہیں جی مولانا نے جمعہ پڑھایا، میں کہوں گا آپ نے میرے پاس جمعہ پڑھا؟ زکوٰۃ میں کم از کم جس کو دو گے وہی گواہی دے گا یار فلانا بندہ دے گیا تھا۔ حج عمرے میں تو خیر ہزاروں آدمی آپ کے گواہ ہوں گے، لیکن روزے میں کوئی گواہ بن سکتا ہے؟ بولو بھائی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں، کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہے پردیسی تھے، مجھ بہاول نگر کا حالات تو تھے بھی ویسی، تو بڑے مجاہدات ہوتے تھے، تب فرمایا کرتے تھے بھائی اپنے ہونٹوں کے اوپر تیل لگا کر باہر نکلا کرو تاکہ لوگ کہیں حلوہ کھا کے آیا ہے، اپنے معاملات تو اللہ سے شیئر کرے، بندوں سے کیوں شیئر کرے؟ تو اگر ایک آدمی تیل لگا کر آ جائے مجھے بولو اور ہو فاقے سے، تو تم کیا کہو گے؟ یہی کہو گے جی میں قسم کھاتا ہوں ابھی بھی حلوہ کھا کے آیا، میں نے خود چمک لے گی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز سے طائف چلے گئے، وہ زمانے میں عربوں کے حالات ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں، یہ تو سب 1950 کے بعد آہستہ آہستہ شروع ہوا، 60 کے بعد جب تیل نکلا، ورنہ پہلے بڑے حالات ایسے تھے۔ ہماری نانی مرحومہ ہاتھ پہ جایا کرتی تھی بیری جہاز پر، تو 8-10 من آٹا لے جاتی، ہم کہتے ہیں نانی آپ اتنا آٹا کیا کریں گی؟ کہا کہ نہیں بیٹا تمہیں نہیں پتا، وہاں پر جو ہے نا وہ عرب لوگ انتظار کرتے ہندوستانی حاجیوں کا کہ وہ مان لے آٹا اور دالیں لے کر آئیں گے۔ آج بھی جو پرانے عرب ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ وہاں پر 6 مہینے کا سامان دے کر آیا کرتے تھے کھانے پینے کا، آج تو بادشاہ بن گئے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، خیر جس کو جب چاہے دے دے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دے، ورنہ حالات تو یہ تھے۔ سب سے پہلے جو بادشاہ تھا عرب کا، سعودی بادشاہ، اس کو گاڑی اس کے پاس نہیں تھی، تو گاڑی ہمارے بھاولپور کے نواب نے گفٹ کی تھی اس کو، آپ پڑھیں تاریخ پڑھیں، انہیں وہ لے کے گاڑی لے کر گئے تھے حج پر، تو جب واپس آنے لگے تو کسی نے کہا کہ بھائی بادشاہ چاہتے ہیں بھی میرے پاس جہاں گاڑی نہیں ہم تو گھوڑے استعمال کرتے ہیں، انہیں وہ گفٹ کر دی مرسڈیز کی اس زمانے میں بھاولپور کے نواب نے۔ تو خیر تو وہ ایسے حالات تھے، تو وہ جب عزیز باہر نکلتے نا جب بھی اور فاقے سے ہوتے تو اپنی دانت کے اندر نا ٹوتھ پک ہوتی ہے نا، جو ٹوتھ پک وہ پھنسا لیتے، تو لوگ سمجھتے گوشت کھا کے آیا ہے، تو کوئی آپ پرسنل جانتا تو انہیں کہ یار مجھے پتا ہے گھر میں تو تمہارا چولہا بھی نہیں جلتا اور تو ہمیشہ ٹوتھ پک لگایا رکھتا ہے، جیسے لوگ سمجھے گوشت کھا گیا تو نکالنا ہے، کہا بھی اپنا معاملہ تو خدا سے شیئر کرنا ہے۔ تو روزے کا ایسا معاملہ ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب روزے دار میرے سامنے آئے گا تو اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا، جبکہ باقی عبادات کا انعام فرشتوں کے ذریعے دلاؤں گا۔ انا اجزی بھی میں دوں گا، کیونکہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، یہ مقام احسان ہے جو ہمیں نصیب ہو جاتے اس رمضان میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انا اجزی بھی میں بدلہ دوں گا اپنے ہاتھ سے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی نعمت جو رمضان میں ملتی ہے وہ قرآن کی نعمت ہے۔ قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اللہ نے رمضان کا تعلق قرآن سے کرایا ہے کہ قرآن مجید کے انوارات اور برکات سے اگر مومن صحیح معنی میں مستفید ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے مستفید ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس مہینے میں اتارا اور اسی کو قرآن کا سیزن بنا دیا۔ من قام رمضان، فرمایا کہ جو رمضان کا قیام کرے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس من قام رمضان کا مطلب تہجد کی نماز نہیں ہے، سن لو، یا من قام رمضان کا مطلب ہے الگ سے قیام ہے، وہ تراویح کی نماز ہے۔ من قام رمضان یہ تہجد کی نماز نہیں ہے۔ بعض تہجد کی حدیث پیش کر دیتے ہیں، ہم عائشہ کی حدیث پیش کر دیتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، یہ تہجد کی نماز ہے، اس لیے غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی تھی، رمضان میں یعنی تہجد کا معمول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت کا ہمیشہ تھا، تہجد کا کم بھی پڑھی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھتے تھے، 3 وتر کر کے کل 11 رکعت پڑھتے تھے، 5 بھی پڑھتے تھے پیغمبر سلام کبھی، یعنی 2 وہ اور 3 وہ، 7 بھی پڑھتے تھے اور 9 بھی پڑھتے تھے اور 11 زیادہ
اس لیے آپ سے 13 رکعتیں آتی ہیں رسول اللہ سے، تو 13 رکعت اس طرح کے 11 تہجد اور پھر فجر شروع ہوئی، 2 رکعت فجر کی سنت، پھر آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن یہ کم من قام رمضان جو ہے، یہ تراویح کی نماز ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ یہ حافظ قاری بیٹھے یہاں پر میرے ساتھ، پورے سال نماز میں قرآن مجید پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ پورا قرآن نماز میں پڑھ سکے، لیکن رمضان آتا ہے، ہر قریہ، ہر بستی، ہر گلی میں حافظ جو ہے نا پورا قرآن پڑھ رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بادشاہ وقت بھی، کہیں کا اگر کوئی بادشاہ ہے، گورنر ہے، افسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پولیس کا افسر ہے، ہم نے تو دیکھا ہمارے یہاں سیشن جج تھا، تراویح کی نماز پڑھاتا تھا کیونکہ حافظ قرآن تھا، کہتا مولانا سوائے رمضان اگر نہ ہوتا تو ہم جیسوں کو اتنے مصروف لوگوں کو کہاں قرآن کی توفیق ملتی، لیکن رمضان میں مصلی پہ قرآن سنا رہا ہے۔ من قام، یہ قرآن کا سیزن ہے، اور نہ اسی طرح ہم بھی قرآن نہ سنتے۔ یاد رکھو قرآن مجید پورا پڑھنا عام نمازوں میں سنت نہیں ہے، اس لیے پیغمبر سلام نے آخری 2 سپاروں میں سنت قرار دے دی، اتنے سے فلاں فلاں سورت، فلاں فلاں سورت، فلاں فلاں سے فلاں سورت، یہ فجر میں پڑھو، یہ ظہر میں، یہ عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ لیکن پورا قرآن مجید اگر مسنون ہے تو وہ تراویح کی نماز میں مسنون ہے، تو حافظ پورا قرآن مصلی پر پڑھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، قرآن کا نور اس کو بھی ملتا ہے، سننے والوں کو بھی ملتا ہے، ہماری روح جذب کرتی ہے اس نور کو۔ یاد رکھو اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں جو قوت اور طاقت آتی ہے، یہ موت پہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھو اب آخری وقت ہوتا ہے تو آسانی سے ماشاءاللہ ہمارے جانے والے کلمہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کلمہ پڑھ کے جانا۔ اگر اتنا آسان معاملہ ہوتا تو لوگ روتے ہوئے بزرگ نہ جاتے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، لیکن آسانی سے کیوں ملا؟ یہ رمضان میں قرآن، روزہ، اس سے جو روح میں پختگی پیدا ہوئی تو اب جب آخری امتحان آیا پاس ہو گیا۔ معمولی بات نہیں ہے، ایمان پر مرنا کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ ایمان پر مرے گا تو پھر تو آگے انشاءاللہ نجات ہی نجات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے سفارش کرنے والی۔ ایمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بولو بھائی؟ حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو گھٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دی، اتنا بڑا انسان ہے، اتنے بڑے تابعی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گود میں پلے گے، ام المومنین کے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ آخر میں وہ جنت سے نکل کر جنت میں جائے گا، اگر مجھے یقین ہو جائے نا کہ یہ میں ہی ہوں تو مجھے زندگی میں اطمینان ہو جائے۔ کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ تو اتنے بڑے آدمی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی وہ ایمان تو ساتھ لے جائے گا، حلوت ڈھل لگا رہتا ہے کہ ایمان سلامت تو رہتا ہے یا نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جیسے انسان کہتا تھا ایمان سلامت تو لبے گور بریم، جس دن میں ایمان سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا، آسن تو بری چست یہ چالاکی ماں، اس دن اپنی چستی چالاکی پر میں ناز کروں گا۔ یہ قرآن مجید کے جو انوارات ہیں، یہ جو پڑھنے سے سننے سے ہمیں ملتے ہیں، یہ ہمارے ایمان میں وہ پختگی پیدا کرتے ہیں میرے دوستو، کہ جو زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی کام آتی ہے، اپنے ساتھ ایمان کو لے کے جاتا ہے، زندگی میں بھی بچائے رکھتا ہے اور بعد میں بھی لے کے جاتا ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے، ہر شے کا اثر اپنے وقت پر ظاہر ہوتا ہے، یاد رکھو ہر شے کا اثر اپنے وقت پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ایک گولی بنانے والی فیکٹری گولی بناتی ہے تو گولی تو بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، لیکن جب فائر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا بارود کام کرتا ہے یا نہیں، ورنہ گولیاں تو مصری ہو جاتی ہیں۔ اس وقت یہ فائدہ دیتا ہے یہ، اس لیے بڑی ایک عجیب بات محدثین نے لکھی ہے کہ دن کو جو روزہ رکھوایا یہ فرشتوں اور اللہ کے اخلاق ہیں، کیونکہ اللہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، نہ جنسی یعنی ان کے اندر جذبات ہیں۔ کہا کہ دن کو فرشتوں کی طرح دن گزارنے کا حکم دیا اور رات کو کہا کہ اب قرآن کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اب تم چونکہ فرشتے جس طرح قرآن لے کر آئے تھے، اب تم قرآن کے انوار کو تمہاری روح صحیح معنی میں جذب کرے گی، دن کو مجاہدہ کرا کے رات کو قرآن کا نور دے دیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جوڑ لگا ہے
کہ ہم نے اس میں روزہ رکھا اور ہم نے اس میں قرآن اتارا ہے؟ کیونکہ فرشتے قرآن مجید کا نور جذب کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، اس کے نور کو جذب کرتے ہیں، کیونکہ سارے اذکار میں سب سے اونچا نور قرآن مجید کا ہے، جس کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، جس کا ایک ایک لفظ آسمان سے اترا تو 70,000 فرشتے تھے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انہیں فرمایا من قام رمضان، اور پھر جیسے آخری اشرا آیا لیلۃ القدر دینی، وہ بھی قرآن سے تعلق ہے کیونکہ صلاۃ میں قرآن اتارا گیا تھا. لیلۃ القدر جیسی نعمت دے دی ہمیں، جس میں ایک سال ایک رات کی عبادت 84 سال سے زیادہ ہے، 84 سال. لیکن یہ تو عام محدثین نے لکھا ہے، لیکن آج انوار رحمت مسجد میں یہ بات بھی سن لو آپ. محدثین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کتنا ملتا ہے اجر. کہا کچھ زمانے میں 1000 کا عدد بڑا عدد تھا، جس طرح کسی زمانے میں لکھ پتی بہت بڑا عدد تھا. یار فلانا لکھ پتی، ہم بچپن سے جی فلانا لکھ پتی، لاکھ روپے اس کے پاس ہوتے ہیں لکھ پتی. پھر کروڑ پتی آ گیا. اب آپ بتاؤ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہو، لکھ پتی کروڑ پتی کی کوئی حیثیت ہے؟ بولو، اس سے کوئی حیثیت ہے؟ اب تو ملین ٹریلین بھی روپے میں ہو تو کچھ نہیں ہے. 1 ملین روپے 10 لاکھ روپے جی، ٹریلین روپے 1 ارب روپے جی. چھوٹی چھوٹی ہماری سڑکیں بنتی، لکھا جی 1 ارب خرچ ہو گیا جی، اللہ جی 10 کلومیٹر کی سڑک ارب کا خرچ ہو گیا. اس زمانے میں 1000 کا عدد بڑا عدد تھا. اس لیے محدثین کی ایک جماعت میں یہ کہتی ہے کہ اگر اس زمانے میں لاکھ کا عدد ہوتا تو قرآن لاکھ نازل کرتا، کروڑ کا تو کروڑ نازل کرتا. کیونکہ قرآن کا محاورہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ اس ماحول میں کیا ہے، تاکہ پہلے وہ لوگ بات سمجھیں گے تو بعد والوں کو سمجھائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاز کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے گاڑیوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایک لفظ ایسا نازل کر دیا، وہ فرمایا کہ یخلق ما لا تعلمون. اے لوگوں، اللہ بعد میں بھی ایسی چیزیں پیدا کریں گے جو اب تمہارے علم میں نہیں ہے. کہتے یہ لفظ ایسا ہے جس نے قیامت تک کی ایجادات کو بند کر دیا ہے. یخلقو، کیونکہ اگر وہ کہتے بھائی جہاز اڑے گا، شاید ان کو بات سمجھ میں نہ آتی، ان کو اللہ نے تفصیل نہیں بتائی. ہم گھوڑے کی سواری سمجھتے ہیں لیکن وہ شاید کار کی سواری نہ سمجھتے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب چین سے آئے تو بمبئی گئے، لوگ بمبئی لے گئے ان کے چائنا کے لوگ، اور وہاں سے ان کو ٹرین میں بٹھایا. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں حیرت کا دورہ پڑ گیا کہ ٹرین بھاگتی کیسے ہے. ہم انجن دیکھ کر حیران ہو گئے، بھی ایک انجن ہے اور اس میں ایسے خود چلے گی. ہم نے کہا کچھ جانور نہیں اس کے آگے لگے گا جو اس کو کھینچے گا؟ انہوں نے کہا نہیں جی جانور نہیں لگتا، یہ مشین چلتی. کیونکہ وہ پہاڑی علاقے سے آئے تھے، وہاں پر تو جانور ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، گھوڑوں پر ہی سفر کیا تھا انہوں نے. تو یہ تو ویسے لوگ بھی موجود تھے کسی زمانے میں کہ جن نے وہ چیزیں نہیں دیکھی تھی جو آج میں اور آپ اور ہمارے بچے دیکھ لو، مستقبل پتہ نہیں کیا ہوگا. قرآن کے یخلق ما لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں کہ جو آئندہ جا کر آنے والا ہے. تو 1000 کا عدد جو استعمال کیا ہے یہ اس محاورے کے اعتبار سے، ورنہ کتنا ملتا ہے اس رات کی عبادت پر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لکھا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ جس کے اعزاز میں رات دی گئی ہے جس قرآن کے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. قرآن کی کوئی حد نہیں ہے. میں اور آپ نے کتنی بار قرآن کی تلاوتیں کر لی ہوں گی، دل بھرا ہے کبھی کسی کا؟ بولو، روزانہ سے پورا قرآن پڑھ لے، دل بھرا ہے؟ کیونکہ حد ہی نہیں، اس کے مزے کی حد ہی نہیں. اور نہ انسان روزانہ مرغا چرگا کھائے، کوئی بھی کتاب پڑھے تنگ ہو جائے، بس بھائی پڑھ لیا، ایک دفعہ کتنی بار پڑھاؤ گے؟ لیکن اس کی کوئی حد نہیں. تفسیر کرتے جاؤ، 3.5 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، 3.5 لاکھ، لیکن ابھی بھی قرآن کا حق ادا نہیں ہوا. اس کی صحیح ابھی تک بھی بہت چیزیں باقی ہیں. تو جس رات میں نازل ہو رہا ہے تو اس کے اجر کی بھی کوئی، یہ الف شہر جو کہا یہ محاورے کے اعتبار سے کہا، سمجھانے کے لیے کہا. اللہ فرماتے ہیں میری رحمتیں غیر محدود ہیں.
تو دیکھو یہ کتنا بڑا انعام ہمیں اس قرآن کی وجہ سے رمضان میں ہمیں مل گیا. اور آج پہلی رات ہے، سن لو آج پہلی رات ہے. 21 کی رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پیغمبر السلام کی خود زندگی میں جو لیلۃ القدر آپ نے جس کو صحابہ کو بتلایا تھا وہ 21 کی شب تھی. آج فرمایا سنو، صحابہ نے کہا حضرت آپ تلاش کیا، اعتکاف کیا، آپ نے 10 دن پہلے اعتکاف کیا، فرمایا لیلۃ القدر نہیں، پھر 10 دن بیچ والے اعتکاف کیا، کل لیلۃ القدر نہیں، پھر آخری کہا کہ مجھے وہی آگی کہ آخری اس میں ہے طاق راتوں میں. صحابہ نے کہا حضرت کوئی علامت؟ کہا جب میں فجر کی نماز پڑھاؤں گا تو میرے پیشانی پر گیلی مٹی لگی ہوگی اور میری ناک پر گیلی مٹی لگی ہوگی، یہ دلیل ہوگی کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی. اب یہ پہلی رات تھی، پیغمبر اسلام اعتکاف میں تھے، صحابہ اعتکاف میں تھے، سارے صحابہ پہلی رات خوب جاگے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. رات کو آخری شب میں بارش ہو گئی اور وہ مسجد کے محراب سے پانی سجدہ گاہ پر گر گیا. اب اندر تو اندھیرا ہوتا تھا، بلب تو ہوتے نہیں تھے، تو نظر نہیں آیا کہ وہاں سجدہ گاہ میں پانی ہے. پیغمبر السلام نے نماز پڑھائی. پیغمبر السلام بڑی طویل نماز پڑھا کرتے تھے. جب نماز پڑھائی تو روشنی ہو چکی تھی. صحابہ فرماتے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سلام پھیر کر جب ہماری طرف چہرہ مبارک کیا تو آپ کے پیشانی اور ناک پر مٹی لگی. اس لیے 21ویں شب بڑی اہمیت کی حامل ہے. 27 اور 21 دو راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہے. آج شروع ہو رہی ہے، آج اعتکاف بھی شروع ہو، یہاں بھی انشاءاللہ دوست اعتکاف کر رہے ہوں گے. اعتکاف کرنے والے کو تو سوتا بھی رہے گا تو مل جاتا ہے، کیونکہ تو بستری میں ہی ڈالا ہوا اس نے. بولو بھائی، بستری میں ڈالا ہوا. بولو بھائی، ہم بنوری ٹون پڑھا کرتے تھے تو اس وقت بقرعید پر آتے تھے، ٹکٹیں نہیں ملتی تھی تو ہم تکیہ اور چادر لے جاتے، تو جہاں لینڈ لگی ہوتی ہے نا جی، رات عشاء کے بعد اس لینڈ میں سو جایا کرتے تھے کیونکہ وہ لینڈ سے ملا کرتی تھی. تو بولو بھائی، جب صبح کو دفتر کھلتا تھا تو ہم اگر آگے ہوتے تھے تو ہمیں تو ملے گی. وہ کہتے مولوی صاحب تو اس سے بستر ہی لا دیتا تو ہم سانوں نے ٹکٹ دیں گے تو کینوں دیں گے، باقی دائے بعد اتنے گھروں سو کے تو میں رات تھوڑے بستر لگ گئے. جو بستر ہی در مولا پہ لگا دے گا تو کیسے معلوم، وہ سوتا بھی رہے گا تب بھی لیلۃ القدر لکھی جائے گی. اس لیے تو اعتکاف کی عبادت کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور جو ویسے فضیلت ملتی ہے، اتنی بڑی خندق، 3 خندقیں اس کی اور دوزخ کے درمیان کر دی جاتی ہیں جتنے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. تو لیلۃ القدر کی عبادت اس رمضان میں دے دی، قرآن کی وجہ سے دے دی، اور بے شمار. دیکھو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، بس ایک بات کا اہتمام کرو. ایک تو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھو، کیونکہ جو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھتا ہے پوری رات عبادت میں لکھا جاتا ہے. عشاء پڑھے گا آدھی رات، فجر پڑھے گا پوری رات. سن لو، کچھ نہ کر سکو تو یہ کام کا ضرور کرو. تو آج کا تو مشکل بھی نہیں ہے، فجر تو چونکہ فوراً ہی ہو جاتی ہے تو فجر پڑھنا میں مشکل، جماعت سے پڑھو تاکہ پوری رات کی عبادت مل جائے. ایک بات. دوسرا، کچھ نیکی کر لو. اگر آپ کو سونے کا تقاضا ہے، مریض ہے، کچھ ہے، کچھ نہ کچھ کرو، ایسے نہ چھوڑو. کچھ دو چند رکعتیں پڑھ لو، تھوڑی تلاوت، تھوڑا ذکر، کوئی بھی عبادت کرو. تو بنا نہیں، ہر عبادت کر سکتے. من قام کا معنی یہ ہے کہ جاگ کر گزارے رات. من یحییٰ یعنی جاگ کر گزارے کسی نہ کسی نیکی میں. کوئی کتاب پڑھ لے، کوئی نیکی کی کتاب پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر کر لے. پوری رات کرے تو بہت اچھا. چھوٹی سی رات ہے آج کل تو چھوٹی رات ہے، کوئی لمبی رات بھی نہیں ہے. 11-12 بجے تو ویسے ہی ہم فارغ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں تو دیکھو 3 بجے، بلکہ 2:45 بجے ہمیں دسترخوان پر پہنچنا پڑتا ہے. بتائیے، اللہ اکبر، بے شمار اجر مل جائے گا ہمیں. 5 راتیں ہیں، 21-27 خاص طور پر میں بتا رہا ہوں. تو بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمیں زندگی میں رمضان ملا، اور آخری اشرا ماشاءاللہ وہ بھی آج انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اس لیے پیغمبر نے فرمایا رمضان آنے کے بعد بھی اللہم سلمنا علی رمضان، اللہ ہمیں رمضان میں سلامتی دینا، وسلم لنا، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھنا. ایسا ماحول پیدا نہ ہو جائے کہ روزے نہ رکھ سکیں. جن علاقوں میں جنگیں لگی ہوئی ہیں وہاں ہوش نہیں ہے لوگوں کو، جان کے ڈالے پڑے، عبادت تو کیا ہوگی. اللہ امن و امان رہے رمضان کے موسم میں.
امن و امان. ایسا کوئی ایسا واقعات پیش نہ ہے جس سے ہم روزے نہ رکھ سکے پریشانی کی وجہ سے. طوفان آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. فرمان صاحب وہ تسلمنا منہ، ہمیں سلامتی دینا، رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، اور پھر جو ٹوٹی پھوٹی بات اس کو قبول بھی کر لینا. سبحان اللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.